اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 86 سے اس کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سے زیادہ سچی بات والا کون ہوگا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو، پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ پس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے میں تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا ارادہ مار ڈالے اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور اس میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام کرے
تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں، تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ آیات تھیں جو کہ 71 سے 100 تک 86 سے لے کر 100 تک ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا احکامات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہاں پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ جو کوئی اچھی سفارش کرے تو اسے اس کا اجر ملتا رہے گا، اور جو کوئی بری سفارش کرے تو اسے اس کا بھی گناہ جو ہے اس کے حصے کا اس کو ملتا رہے گا۔ کہ مگر یہاں مطلب وہاں پیچھے یہ سمجھایا کہ اگر کوئی کسی کو اچھی بات کی تلقین کرتا ہے اور وہ لوگ اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی ان کو ملتا رہے گا، جس نے اچھی بات کی تلقین کی، اور جس نے کسی کو بری بات کا مشورہ دیا اور اس پر وہ عمل پیرا ہوا تو اس کا گناہ بھی ان کو ملتا رہے گا۔ اور یہاں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے تمہیں سلام کرتا ہے تو اس کے جواب میں تم انہیں وہی الفاظ لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یا تو اس سے بہتر اس کو جواب دیا جائے یا جو ہے اتنا ہی جواب اس کو دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معبود برحق ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ جمع کرنے والا ہے، اور ہر اللہ کی بات جو ہے وہ سچی ہے، یعنی جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ ہر صورت میں ہو کر رہنا ہے، اس میں کسی شک کو شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ قیامت آنی ہے تو ہر صورت میں آ کر ہی رہنی ہے، لہٰذا ہمیں پہلے ہی اس کی تیاری جو ہے وہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو مکہ میں مدینہ میں کچھ جو ہے وہ 4 قسم کے منافقین کا یہاں تذکرہ ہے کہ ان کے لیے الگ الگ جو ہے حکم ہے۔ کچھ لوگ جو تھے
ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے اور مدینہ آ گئے تھے، لیکن مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ تجارت کے بہانے مکہ واپس گئے اور اس کے بعد وہ واپس نہ لوٹے، تو ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو آراء ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں اور کچھ سمجھتے تھے کہ وہ منافق کافر ہی ہیں، وہ ایمان جو ہے انہوں نے ڈر کر قبول کیا ہے۔ تو ان کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جب وہ واقعتاً واپس نہیں لوٹے تو پتہ چل گیا کہ وہ پکے منافق ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم آپس میں ان کے بارے میں کیوں جھگڑنے لگے ہو۔ تو اسی طرح سے جب انسان جو ہے وہ اللہ کی خاطر اپنی جگہ کو نہ چھوڑے جبکہ ہجرت کا حکم ہو چکا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پکے منافق ہیں بلکہ کافر ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ جہاں بھی تمہیں ملے ان کو قتل کرو، کہ ان کو جب ہجرت کا حکم ہو گیا تو اس کے باوجود وہ ہجرت نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لائے بلکہ وہ لوگ کافر ہیں۔ اور تیسری قسم جو ہے منافقین کی وہ بتائی گئی ہے کہ جو ایسے بھی ہیں کہ نہ تو وہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی قوم کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، کہ مطلب ان کے دل تنگ ہے اس بات سے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی جنگ کریں، تو وہ صرف کنارہ کشی ان کی روش انہوں نے اختیار کر لی ہے۔ تو کہا گیا کہ ان سے آپ لوگ لڑائی نہ کریں، اگر وہ صلح کا پیغام دیں تو ان کے اس پیغام کو قبول کیا جائے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی لڑائی کرنے میں شامل نہیں ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ سے بھی امن میں رہیں گے، لیکن جب کوئی فتنہ انگیزی کی طرف انہیں بلائے تو وہ ان کی طرف پلٹ جاتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ جہاں بھی آپ کو ملیں ان کو مار ڈالو، کہ یہ لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں، صرف اپنے بچاؤ کے لیے دونوں کے ساتھ انہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ کسی مومن کو قتل کر دینا جو ہے وہ اس کا جو ہے بغیر قصد کے اگر کوئی کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس نے کسی کو غلام کو آزاد کرنا ہے، یا اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو خون بہا دینا ہے، اگر وہ معاف کر دیں تو وہ صدقہ سمجھ کر تو پھر جو ہے وہ معافی ہے، ورنہ جو ہے غلام آزاد کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور خون بہا ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ قتل جو ہے عمد جو ہے، یعنی اگر کہ کسی نے سہون کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر کہ اگر بغیر کسی وجہ کے کوئی مسلمان بھائی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور اس پر لعنت کر دی ہے، اور لعنت سے مراد ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ پھر ایمان والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جب تم جہاد کے لیے نکلتے ہو اور تمہیں راستے میں کوئی جو ہے لوگ ملتے ہیں اور وہ تمہیں سلام کہتے ہیں تو تم یہ نہ کہو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو ان کے دل جو ہیں ان کو آپ چیک نہیں کر سکتے کہ وہ ایمان والے ہیں یا نہیں، تو آپ ان کے ساتھ جو ہے یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ آپ جنگ کرو اور ان سے مال غنیمت جو ہے وہ چھین لو۔ اللہ نے تمہارے لیے مال جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اللہ کے پاس مال ہے تمہارے لیے، تو تحقیق اور تفتیش کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ ایک اصول دے دیا گیا ہے کہ جہاد کے لیے جہاں بھی نکلے تو راستے میں جو بھی بستیاں آتی ہیں تو ان کو پہلے چیک کیا جائے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے والوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ صبح فجر کی اذان سے پہلے کسی بستی پر حملہ نہ کیا جائے، اگر کسی
بستی سے اذان کی آواز آتی ہے تو ان پر حملہ نہ کیا جائے۔ تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہے، دل جو ہے ان کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان کی ظاہری حالت کو دیکھا جائے گا کہ ایسا نہ ہو مال غنیمت کے چکر میں ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد شروع کر دیا جائے، ان کی ظاہری حالت کا خیال رکھا جائے۔ اور پھر اگلی چیز یہ بتائی ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور دوسرے مسلمان جو صرف بیٹھے رہتے اپنے گھروں میں، تو جو جہاد کرنے والے ہیں ان کے درجے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑھا دیے ہیں اور ان کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بیٹھے رہنے والوں پر۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں اور ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی بخشش کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر یہ ہے کہ جو لوگ جن کی فرشتے جو ہیں روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور تھے، مغلوب تھے۔ تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین جو ہے وہ وسیع نہ تھی؟ تو یہاں جو ہے ایسے کمزور مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو جن کو ہجرت کا حکم ہوا کہ اگر ان پہ ظلم ہو رہا ہے وہ اپنے مذہب پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، تو وہاں سے ان کے لیے ہجرت جو ہے وہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر ہجرت نہیں کرتے تو اس کی بھی سزا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ہجرت کا حکم آنے کے بعد ہجرت نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، ورنہ اگر ایمان ہوتا تو اللہ کی خاطر اپنے مالوں کی قربانی دے دیتے، گھر بار کی قربانی دے دیتے اور اس علاقے سے نکل جاتے تاکہ اسلام پر کھل کر عمل پیرا ہو جاتے۔ تو ایسے لوگوں سے فرشتے بھی پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں اور کسی قسم کی وہ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی انہیں کسی راستے کا علم ہے، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جو کوئی بھی اللہ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑے گا، یعنی اللہ کی خاطر وہ تاکہ اسلام پر وہ صحیح طرح سے عمل پیرا ہو سکے، تو اللہ نے اس کے لیے زمین کے اندر بہت سی جگہیں جو ہیں وہ کشادہ کر رکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت زیادہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں جو ہے منافقین کا ایک تو ذکر ہوا کہ ان کی کتنی اقسام تھی، دوسرا یہ بتایا گیا کہ اگر ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں رہتے ہوئے ہم دین پر عمل پیرا نہ ہو سکیں تو وہاں سے نکلنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچانا ہوتا ہے اور اسلام پر عمل پیرا ہونا وہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر ہم وہاں سے نہیں نکلتے تو اس کی بھی سزا اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین جو ہے وہ بڑی وسیع تیار کر رکھی ہے، تو کہیں بھی جا کر انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے جہاں اس کا دین محفوظ ہو اور وہ اپنے دین پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، کہ ایمان کا بچانا اور ایمان پر عمل پیرا ہونا جو ہے وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ایمان انتہائی قیمتی چیز ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی قیمتی چیز نہیں ہے۔ باقی چیزوں کی اللہ کے نزدیک کچھ بھی اہمیت نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ اللہ کے نزدیک قیمتی چیز ہے اور جنت جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ ایمان ہے، نہ کہ دنیاوی نعمتیں اور آسائشیں ہیں۔ ایمان انسان کا محفوظ ہے تو اس کے لیے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کے رہنے کی جگہ ہوگی اور وہ ہمیشہ ان نعمتوں میں خوش و خرم رہیں گے اور ابدی نعمتیں اور ابدی زندگی ان کو وہاں ملنے والی۔ اللہ تعالی ہمیں
جو ہے اپنے ایمان کو جو ہے وہ قیمتی رکھنے کے لیے کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زندگی بار بار میں یہی کہتی ہوں کہ جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے اس کو ہم غنیمت سمجھ کر جتنا بھی وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنا ٹائم جو ہے وہ اللہ کو دیں، اللہ کی خاطر ہم آپس میں دوستی، دشمنی، محبت، نفرت جو ہے وہ سب اللہ کی خاطر کریں، اور یہ دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو ترجیح دیں تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم تو اللہ سے راضی ہیں، اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔